شب جمعہ شب رحمت شب امام سبحان اللہ السلام علیکم تمام حاضرین مومنین و مومنات کے محرومین کے لیے خصوصاً مومنین و مومنات میں آج کے اس مجلس و نظر و نیاز کے اہتمام کے لیے ان کے سال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ اللهم اغفر للمؤمنات والمسلمين والمسلمات مرحومین کے عدو درجات کے لیے وواسع بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وفوض امرا الى الله ان الله بصير بالعباد استغفر الله واسأله التوبة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أحلى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الحكيم في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد آج کی اس مجلس کی مقبولیت کے لیے مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے رزق روزی میں اضافے کے لیے ہر قسم کی آفات بلیات مصیبتیں پریشانی بیماریوں سے محفوظ و معمون رہنے کے لیے بواسع بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد چار دو معصومین علیہم السلام شہداء کربلا و سرائے کربلا خصوصاً بیمار امام سید سجاد کی روح مبارک کی تشریف آوری کے لیے بواسع بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد ہم سب کے آقا مولا امام زمان علیہ السلام کے جلد ظہور اور صحت و سلامتی کے لیے بواسع بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پاک سے ایک نورانی آیت کا انتخاب کیا ہے آج کی گفتگو کے لیے انشاءاللہ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کے قلوب اس نورانی ذکر سے منور ہوں گے اور زبان ذکر محمد و آل محمد سے معطر ہوں گی اس آیہ کریمہ میں بات ایک گھر کی ہے اور وہ گھر اس کا ہے جس کا کوئی گھر نہیں وہ جو لا مکان ہے وہ جو زمان سے پاک ہے زمان سے مکان سے وجود سے وہ جو کہیں بھی نہیں اور وہ جو ہر جگہ ہے وہ جو ذہنوں میں بھی نہیں آ سکتا سوچوں میں بھی نہیں آ سکتا لیکن پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہارے دلوں میں بستا ہوں میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں بس معلوم ہوتا ہے جو اس سے عشق کرتا ہے وہ اس کے قریب ہوتا ہے اور جو اس کو نہیں چاہتا وہ اس کو نہیں چاہتا بس بات چاہتوں کی ہے بات خواہشات کی ہے تو بات جب چاہت اور خواہش کی آئی ہے تو ہمارے چوتھے امام زینul علیہ السلام
ابھی چھوٹے تھے تو آپ بیمار ہوئے ایک مرتبہ، تو امام حسین علیہ السلام بیٹے کے پاس آئے اور کہا سجاد میرا بیٹا خدا آپ کو شفاء کاملہ و عاجلہ دے، اگر کوئی خواہش ہو تو اپنے بابا کو بتاؤ، اگر کوئی خواہش ہو if you have any wish ask me, let me know what is your wish, I will try to fulfill. بہت ہی خوبصورت جواب ہے امام سجاد علیہ السلام کا، اگرچہ بچپنا ہے، اگرچہ مریض تھے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں بابا جان الحمدللہ صحت بھی اسی کی دی ہوئی ہے، بیماری بھی اسی کی دی ہوئی ہے، بس اتنی سی خواہش ہے، ایک خواہش ہے، کیا کہ زندگی بھر اللہ کی قضاء و قدر کے علاوہ کوئی خواہش میرے اندر نہ ہو۔ اگر آپ سوئے نہیں تو صلوات پڑھ دیں۔ بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا میسج ہے مولا کی اس جملے کے اندر، کہ زندگی بھر اللہ کی قضاء و قدر کے علاوہ کوئی خواہش میرے دل میں نہ آئے، یعنی جب بھی جہاں بھی میرا پروردگار جیسا چاہتا ہے میں ویسے بولوں، میں ویسے کام کروں، میں ویسے گفتار کروں، میں ویسا کردار پیش کروں، میں ویسے عبادت کروں، میں ویسے سخاوت کروں، میں ویسے علم حاصل کروں، میں ویسے علم پھیلاؤں، یعنی جہاں جہاں بھی اللہ کی صفات موجود ہوتی ہیں امام علیہ السلام چاہتے ہیں اللہ کی صفات کا مظہر بن جاؤں۔ یعنی قضاء و قدر پہ راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس وقت کریم بن جاؤ تو میں کریم بن جاؤں، اللہ چاہتا ہے سخی بن جاؤ میں سخی بن جاؤں، اللہ کہتا ہے اس وقت میرے دشمن کے آگے قہار بن جاؤ تو میں قہار بن جاؤں، اللہ چاہتا ہے اس وقت میرے دوست کے آگے نرم بن جاؤ تو میں عاجزی کے ساتھ پیش آؤں۔ یعنی جہاں جہاں بھی پروردگار کائنات میں جس انداز میں مجھے دیکھنا چاہتا ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں اللہ کی مرضی کے مطابق ہر بات کروں، ہر کام کروں، تو حقیقت میں امام سجاد علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کائنات میں اللہ کی صفات کے مظہر ہیں۔ ماشاءاللہ تو اسی طرح اب یہ گھر وہ جو لا مکان ہے، جس کا کوئی گھر نہیں ہے، اور اس نے ایک سادہ سے گھر کو جو مٹی سے بنا ہوا ہے، جو پتھر سے بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر چادر بھی ایک ایسے رنگ کے جو دنیا میں اٹریکشن والا رنگ بھی نہیں ہے، کالے رنگ کی چادر پہنا دی گئی ہے، اور جسٹ ایک روم ہے، ایک کمرہ ہے، لیکن اللہ خود فرماتا ہے ان اول بیت، یہ کائنات میں سب سے پہلا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے۔ وہ جس کا گھر نہیں ہے اس کو وہ اپنا گھر قرار دے رہا ہے، لیکن اس گھر کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ پہلی بات تو بابرکت ہے۔ تو لوگوں اگر تم برکتیں ڈھونڈنا چاہتے ہو محلات میں، یا 10 لاکھ کی گاڑی میں، یا 1 لاکھ کی گاڑی میں، یا حکومتوں میں، یا ہائر سٹیٹس پر، تو اللہ کی برکتیں ضروری نہیں ہے کہ ہر طرف کی چمکتی دمکتی ہوئی چیزوں کے اندر ہو۔ اللہ چاہے تو اپنی برکتیں اس گھر میں بھی ڈال سکتا ہے کہ جو پتھر کا اور مٹی کا بنا ہوا ہے۔ تو یہ اس گھر کا پہلا فائدہ ہے، اس گھر کا پہلا فائدہ ہے۔ بہرحال اس گھر کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آ گئی، آپ کی خدمت میں آج کرتا چلوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ تو آج جس مولا کا ذکر ہے اس مولا کا نام بھی علی ہے۔ تو ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور جو بات کعبہ کے حوالے سے وہ کیا ہے؟
کہ النظر الی علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کی طرف، علی کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. اور دوسری حدیث کیا ہے کہ کعبہ کی طرف النظر الی الکعبہ عبادہ، کہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف نگاہ کرنا. وہ جب لوگ نگاہ کرتے ہیں حقیقت میں نظر کیا آتا ہے؟ یہی سیاہ رنگ جس سے لوگوں کو نفرت. یعنی اگر محرم میں ہر طرف یہی نظر رنگ آئے تو لوگوں کے دلوں میں نفرت کے انبار اور آگ لگ جاتی ہے. لیکن جب اللہ کے گھر میں جاتے ہیں اور طواف کر رہے ہوتے ہیں، جدھر بھی نگاہ کریں تو یہی رنگ نظر آتا ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، یعنی اللہ کا جو رنگ ہے وہ بہترین رنگ ہے، اور اللہ کا رنگ یہی کالا رنگ ہے. اسی رنگ میں، اور اس کو ایک بار سائنس کا ایک فزکس کا جو قانون بھی ہے کہ بلیک باڈیز آر گڈ ایبزاربر اور گڈ امیٹر. اگر کائنات میں تمہیں کوئی چیز سب سے زیادہ جذب کر سکتی ہے، ابزارب کر سکتی ہے، تمہیں اپنا بنا سکتی ہے، تو وہ بھی کالا رنگ ہے. اور اگر تمہیں وہاں سے کوئی نور مل سکتا ہے ہدایت کا تو وہ بھی کالا رنگ ہے. یہ سائنس کی بات ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ علی کے چہرے کی طرف، چاہے وہ پہلا علی ہو یا دوسرا علی ہو یا آخری علی ہو، پروردگار آپ کی زبانوں کو علی کے ذکر سے ہمیشہ معطر رکھے. اس لیے اس زبانوں پہ علی اور اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں آنا چاہیے. اس لیے کہ علی کا مطلب بھی اللہ ہے. علی کا ذکر کرتا ہے جو حقیقت میں وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. اس لیے کہ علی ذات خدا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. علی کی بات، علی کا کام، علی کی ہدایت، علی کی شجاعت، علی کا جہاد، ہر چیز صرف اور صرف اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. تو پہلی بات علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. دوسری بات اللہ کے گھر اور وہ بیت اللہ کے جہاں پہ علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور تاریخ میں پہلی اور آخری مرتبہ کسی کی ولادت ہوئی تو علی کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی. تو علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. حقیقت میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے حدیث بھی ہے کہ لوگوں تمہارا کعبہ ہے علی. جس طرح تم اس بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرتے ہو اسی طرح علی کے ارد گرد طواف کرو. اگر خدا چاہیے تو علی کے ارد گرد تمہیں ملے گا. اگر بیت اللہ چاہیے، حج چاہیے، معرفت چاہیے، مقام چاہیے، کچھ بھی چاہیے، جس طرح وہاں جا کے طواف کرتے ہو، اگر کائنات میں ہر جگہ رہتے ہوئے علی کی محبت کے ارد گرد طواف کرتے رہو گے تو خدا بھی ملے گا، بیت اللہ بھی ملے گا، حج بھی ملے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، پنج نعرہ پنجتنی، سوا لاکھ نعرہ حیدری. اس لیے ہدایت بھی یہی کی گئی ہے کہ جب انسان طواف کر رہا ہو تو پہلی بات تو یہی ہے کہ اس کی بیک یا اس کا فرنٹ جو ہے، اس کی بیک جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہ ہو، ہمیشہ جو ہے کندھا جو ہے وہ اس کی طرف ہو، اور اس کی نگاہ مسلسل کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف. یعنی کیا ہے، نگاہ کرنے سے جو عبادت ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک لمحے کے لیے جب انسان وادی الہ میں، وادی خدا میں، وادی نور میں ہے، ایک لمحہ بھی اس کا ضائع نہ ہو، ایک لمحہ بھی اس کا ہر اس کی زبان کی عبادت ذکر سے ہو، آنکھ کی عبادت جو ہے وہ نظر سے ہو، قلب کی عبادت عشق اور محبت سے ہو. اور جب انسان طواف کر رہا ہوتا ہے تو حقیقت میں انسان کا جسم ولای علی ابن ابی طالب میں ڈوبا ہوا. اب آگے تیسری بات،
وہ نعمت جو اللہ نے ہر کسی کو ہر جگہ عطا کی ہے، باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا ہی بات ہے. اللہ نے کہ یہ نگاہ کون سی نگاہ ہو؟ انسان جب اپنے مولا کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو کیسی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ کعبہ کی طرف دیکھتا ہے تو کیسی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ باپ کو اگر انسان غصے کی نگاہ سے گھورے تو ظاہر ہے کہ یہ نگاہ عبادت کی نگاہ نہیں ہے، یہ نگاہ جہنم کی نگاہ ہے. So the third point is we should try our best to look at the faces of our parents. اپنے والد کے چہرے کی طرف نگاہ، یعنی انسان کی نیت یہ ہو میں اپنے بابا کے چہرے پر اس لیے دیکھ رہا ہوں اس لیے کہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. باپ کے چہرے پہ اس لیے نہ دیکھا جائے کہ میں نے ان کی جیب سے پیسے نکلوانے ہیں، میں نے ان سے اپنے کام کرانے ہیں، میں نے ان سے اپنی بات منوانی ہے، ایک گھر نام پہ کرانا ہے، یا اتنے پیسے لینے ہیں. نہیں، باپ کے چہرے کی طرف نگاہ کرو. اور وہ بھی ویسے کہا گیا ہے کہ والدین کے سامنے نگاہیں جھکا کے رکھو، لیکن انسان چوری چپ کے چھپ چھپا کے کوشش کرے کہ جب ایون کوئی بات نہیں ہو رہی، کوئی متوجہ نہیں ہو رہا، والدین ایون اپنے کاموں میں مصروف ہیں، انسان اس سوچ اور اس نیت کے ساتھ اپنے والدین اور خصوصاً والد کے چہرے پہ نگاہ کرے، اس لیے کہ نگاہ کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں، اہل بیت راضی ہوتے ہیں. اور وہ ثواب جو بیت اللہ میں جا کر طواف کرتے ہوئے حج کرتے ہوئے ملتا ہے وہ گھر میں نصیب ہو سکتا ہے. لوگوں، اللہ نے تمہارے لیے بیت اللہ والا ثواب تمہارے گھروں میں رکھ دیا ہے. اب جب باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو حقیقت میں کائنات کا رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ایک باپ ہے، اور وہ باپ روحانی باپ، نورانی باپ، کامل باپ، اکمل باپ، وہ باپ جو ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس باپ کا نام ہے علی ابن ابی طالب. پانچ نعرے، پانچ تلی، سپر پاور نعرہ. اب جو اپنے جو گھر والا باپ ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے، اور جو اس باپ کا بھی باپ ہے. سبحان اللہ. وہ مولانا اسحاق صاحب سے کسی نے سوال پوچھا کہ معاویہ کیسا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو انہوں نے جواب دیا کہ معاویہ تو یزید کا بھی باپ تھا. مطلب ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو یزید کا کردار تھا وہ اس سے بھی بڑھ کر تھا. تو اس طرح جو شخص اپنے باپ کے چہرے پر نگاہ کرنا اور اللہ کے نزدیک وہ عبادت ہے، تو جو اس باپ کا بھی باپ ہے، جو ہر کسی کا باپ ہے، جس کو رسول اللہ نے کہا یا علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں، اگر وہ اس علی کے چہرے کی طرف نگاہ نہیں کرتا یا ایک لمحے کے لیے اس علی کی طرف بے ادبی کی نگاہ اٹھاتا ہے یا بے ادبی کے الفاظ بولتا ہے، تو اگر اس کے دامن میں کوئی نیکی ہے تو وہ بھی برباد ہو جائے گا. تو اس لیے معرفت دونوں محاذوں پر چاہیے. وہ جو گھر میں باپ ہے اس کو بھی احترام دو، لیکن اس کا احترام کس نے سکھایا؟ وہ باپ جس کا نام علی ہے، وہ باپ کے جس کو اللہ نے علی کر دیا ہے، اللہ نے بلند کر دیا ہے. اگر تمہارے دلوں میں اور تمہاری سوچوں میں اگر وہ بلند نہ ہوا، تم نے اس کا احترام نہ کیا، تو کسی بھی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کعبے کے گوہر کا، زہرا کے شوہر کا، ولیوں کے ولی کا، نعرہ علی کا، نعرہ حیدری، نعرہ سلام. تو اس لیے اگر دل میں خواہش پیدا ہو تو خواہش پیدا ہو علی کے نورانی چہرے کو دیکھنے کی، اللہ کے پاک گھر کو دیکھنے کی، اور اس امام کو دیکھنے کی کہ جو امام فرماتے ہیں کہ اے میرے دل میں اگر کوئی خواہش ہو تو صرف یہ خواہش ہو
کہ میں اللہ کی صفات کا مظہر بن جاؤں. میری اپنی کوئی بات نہ ہو، میری اپنی کوئی ذات نہ ہو، میری اپنی کوئی خواہش نہ ہو، میری اپنی کوئی تمنا نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ ابھی چند سال کے امام زینul عابدین علیہ السلام ابراہیم بن ادہم بڑا معروف شخص ہے، معروف راوی ہے. وہ کہتے ہیں میں حج کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان نوخیز بچہ پیدل حج کی طرف جا رہا ہے. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا. میں تیز تیز چلتا ہوا اس بچے کے قریب پہنچا. میں نے سلام کیا، اس بچے نے سلام کا جواب دیا. میں نے اس سے کچھ سوال پوچھا. کیا پوچھا؟ کہ تیرا زاد راہ کیا ہے؟ تیرا زاد راہ یعنی راستے میں ظاہر ہے کہ جو انسان جاتا ہے اس کو کھانے پینے کی، پیسے کی، مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تیرا زاد راہ کیا ہے؟ تیری سواری کیا ہے؟ اور تیرا مقصد یعنی تیری ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں بہت حیران ہوا جواب سن کر. میں نے کہا تیرا زاد راہ کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں میرا زاد راہ تقوی ہے. نہیں کہا میرے پاس بہت سارا کھانا ہے، بہت سارا مال ہے، بہت کچھ ہے. میرا زاد راہ تقوی ہے. اور یہ وہ زاد راہ ہے جس کے بارے میں مولا متقیان نے بہت زیادہ سفارش کی ہے. کہا لوگوں راہ بہت طولانی ہے اور حساب و کتاب بہت سخت ہوگا، اس لیے اس طولانی راہ کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر آنا. اور وہ زاد راہ بھی یہی تقوی ہے. دوسرے سوال کا جواب، کہا تیری سواری کیا ہے، مرکب کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا میری سواری میرے پاؤں ہے. اللہ نے مجھے پاؤں عطا کیے، انہی پاؤں سے میں چل کر جا رہا ہوں. کہا منزل کیا ہے؟ کہا منزل ملاقات خدا کے لیے جا رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی. اب کچھ لوگوں کے لیے یہی خانہ کعبہ کا طواف قسمت کے پھیرے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے حقیقت میں ملاقات خدا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہی بات ہو رہی تھی. میں نے اچانک دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت سفید لباس میں ایک نوجوان نورانی شکل والا ظاہر ہوا. میں نے اس کو سلام کیا، اس نے مجھے سلام کیا. میں نے پوچھا کہ کیا تو اس بچے کو جانتا ہے؟ تو آنے والے نے کہا کیا تجھے نہیں معلوم اس بچے کا نام حجت خدا علی زین العابدین علیہ السلام. اور پھر اس بچے سے جب اس بچے کا تعارف ہو گیا تو پوچھا کہ مولا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کون ہیں، اب آپ بتا دیجئے کہ یہ جو آپ کا تعارف کرا رہا ہے یہ آنے والی ہستی کون ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابراہیم، یہ جو آنے والی ہستی ہے اس کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے. اور خضر پر واجب ہے کہ ہر روز وہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہو. بہرحال ایک نقطہ بیچ میں آ گیا کہ صدیوں سے سن رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں. اگر کسی کو حضرت امام زمان علیہ السلام کی طولانی عمر کا، لانگ لائف کا اعتراض ہو تو ان کو کیوں حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر کا اعتراض نہیں ہوتا؟ یہ خضر علیہ السلام پتہ نہیں کب سے ہیں، کم از کم ہمارے نبی علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، باقی انبیاء کے ساتھ. اور خود قرآن میں جو قصہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے. بہت خوبصورت گفتگو ہے، انشاءاللہ کبھی ولادت کے حوالے سے موقع ملا تو عرض کروں گا کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اور کس طرح دونوں کی ولایت ہے. لیکن ان کا قرآن کے حوالے سے جو وجود ہے وہ تب بھی تھا. اگر تب سے اب تک خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور لوگوں کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا تو کیا شک و شبہ علی کی اولاد میں، محمد مصطفیٰ کی آل میں نظر آتا ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوئے، ان کی طولانی عمر نہیں ہو سکتی ہے. دشمنان اہل بیت
معرفت کا مزہ تب آتا ہے، نیکیوں کا مزہ تب آتا ہے، نیکیوں کو معراج تب ملتی ہے کہ جب انسان کی سوچوں میں اور عمل میں شک کا ذرا برابر بھی شائبہ نہ ہو۔ جہاں شک آ گیا وہاں سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس لیے یہ جو متاع حیات ہے، قیمتی ترین خزانہ ہے آپ کے پاس، ولایت محمد والے محمد، کبھی بھی اس میں شک کا ذرا برابر نہ آنے دیا کریں۔ نبوت میں، توحید میں، قیامت کے حوالے سے، اور خود حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ان کی غیبت اور آمد اور ان کی حکومت کے حوالے سے ہمیں کبھی بھی یہ ایک لمحے کے لیے شک نہیں لانا چاہیے۔ جہاں شک آ جائے گا وہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسلام یقین کا مذہب ہے، اسلام سرنڈر، تسلیم کا مذہب ہے، یقین کا مذہب ہے، خلوص کا مذہب ہے، اطاعت کا مذہب ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اور لوگ اگر دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی توحید کے پیروکار ہو، دین اسلام، دین خداوندی کے پیروکار ہو، تو آؤ محمد مصطفیٰ کی اور ان کی آل کی اتباع کرو۔ محمد مصطفیٰ کی اتباع کا نام فَاتَّبِعُونِي، اس اتباع کا نام ہی، اس کے آگے تسلیم ہونے کا نام ہی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ اگر فرماتے ہیں کہ آج میں صلح کر رہا ہوں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ جتنا شک ان کی رسالت میں مجھے آج ہوا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، تو ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایمان جو 20 سال کسی صحابی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار بھی کیا، یا رسول اللہ ہم نے کتنے سال آپ کے ساتھ گزارے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، ایمان لائے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ جہاد کیا، ہم جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو کچھ تم نے کمایا وہ بہت کچھ ہے، لیکن تم سے بھی افضل وہ لوگ ہوں گے جو میری ظاہری موجودگی کے بغیر مجھ پہ ایمان بھی لائیں گے اور میرے دین پر بھی عمل کریں گے اور مجھ سے اور میری آل سے محبت بھی کریں گے۔ چہارہ معصومین علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ تو اس لیے اگر انسان کہتا ہے میں توحید پرست ہوں، میں خدا کے دین کا پیروکار ہوں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ کے کسی فرمان میں شک نہ کیا جائے۔ بے شک، یعنی آج بھی اسی جگہ پر ایک شخص جو ہے اور اسی شہر میں، ہمیں اس میں وہ نہیں کرنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک بال لے آئے، دکھایا بھی، ٹھیک ہے، اور لوگ اس بال کو کہ جس کی نسبت ہے رسول سے، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، تو وہ ہستی کہ جن کے بارے میں خود رسول اللہ فرمائے لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، اس کا خون میرا خون، اس کا گوشت میرا گوشت، اس کا وجود میرا وجود، اس کا نفس میرا نفس، اس کی رضا میری رضا، تو انسان پھر بھی اگر اس سے محبت نہ کرے اور اس کو شک نظر آئے، اس کا مطلب ہے کہ ایسے دل نفاق سے بھرے، اور ہمیں اس نفاق سے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ تو عزیزان گرامی، اب حضرت خضر علیہ السلام آئے اور امام زین العابدین علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ نے ان کے لیے ضروری کر رکھا ہے کہ ہر روز اور وقت کے امام کے پاس، وہ آج بھی آپ کے مولا کے پاس آتے ہیں، وقت کے امام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ان سے ہدایات حاصل کرتے ہیں۔ تو پھر جب تعارف ہو گیا، پھر یہ ابراہیم پوچھتے ہیں کہ مولا بتائیے آپ کا زاد راہ کیا ہے؟ تو اس وقت پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں ابراہیم یاد رکھ، کائنات
کہ مالک ہستی اللہ تعالی ہے، کائنات کی ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور کائنات میں جتنے بسنے والے انسان ہیں وہ سب کے سب اللہ کے غلام ہیں، اور پھر کائنات میں ہر چیز کو جس رزق کی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اپنے وسیلوں کے ذریعے وہ فراہم کرتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں سجاد رضائے خدا کے لیے، خدا کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، لہذا میں جس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، تمہاری دنیا میں جب کوئی تمہیں دعوت کرتا ہے اور مہمانی کرتا ہے تو کیا مہمان اپنے میزبان کے گھر کھانا ساتھ لے کر جاتا ہے؟ تو کہا نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ جس کا میں مہمان بن کے جا رہا ہوں اور جس نے مجھے بلایا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر جاؤں؟ اور آپ کی یہ وہ امام ہے کہ جنہوں نے پیدل 25 حج کیے ہیں، 25 حج پیدل کیے ہیں، سواریاں بھی تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ جس کام کے لیے کوئی شخص جتنی مشقت کرتا ہے اللہ اتنا ہی اس سے محبت کرتا ہے، جو جتنا اللہ کا قرب چاہتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی معراج عطا کرتا ہے، اتنا ہی نورانی کرتا ہے، اتنا ہی ان کا ذکر بلند کرتا ہے۔ اب امام علیہ السلام حج پہ ہیں اور وقت کا حکمران عبد الملک بن مروان وہ بھی حج پہ ہے، لیکن امام اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ امام خدا کے گھر کے طواف میں مصروف ہیں۔ عبد الملک نے دیکھا ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا طواف، چوتھا طواف، جب مسلسل طواف ہو رہا ہے اور وقت کا حکمران ہے اور سجاد علیہ السلام وقت کے حکمران کی بجائے خدا کے گھر کی طرف، خدا کے نور کی طرف متوجہ ہیں، تو آخر کار بے چین ہو کے پکار اٹھا کہ تو کیوں میری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ میں نے تو تیرے باپ کو نہیں مارا۔ تو امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس نے میرے باپ کو مارا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی، تم نے کچھ سبق حاصل نہیں کیا۔ تو اس نے کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ آئے، میں آپ کو کچھ مال عطا کروں۔ اب جب اس نے مال کی بات کی تو وہیں صحن بیت اللہ میں امام علیہ السلام نے اپنی ردا کو پھینکا اور پھر کعبہ کی طرف متوجہ ہو کے کہا میرے اللہ اپنے جمال کا، اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے مجھ سجاد کو، تو پروردگار تیرا سجاد التجا کرتا ہے کہ سجاد کی صفات کو ان لوگوں پر ظاہر کر دے۔ ادھر مولا کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے تو آن واحد میں بیت اللہ کے صحن میں جو مولا نے ردا پھینکی تھی وہ ردا ہیرے اور جواہرات سے بھر گئی۔ لیکن عجیب ادائے بے نیازی ہے جناب سجاد کی، جتنے بھی ہیرے جواہرات تھے اللہ کی عطا تھی، تو اللہ کے خلیفہ نے، اللہ کی حجت نے خدا کے گھر میں کھڑے ہوئے وہ تمام کے تمام خدا کے بندوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہے سیرت سجاد۔ سیرت سجاد کہ سواریاں ہونے کے باوجود اللہ سے کتنی محبت ہے، 25 پیدل حج کرتے ہیں، مال ہونے کے باوجود خدا کی مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں، اور پھر کتنا مقام دیا ہے، کتنی طاقت دی ہے امام کو۔ امام حدیث ہیں جناب ظاہری، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میدان عرفات میں
میں امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ کھڑا تھا اور اچانک میرے منہ سے نکلا کہ مولا اس سال تو کتنے لاکھوں کی تعداد میں حاجی ہیں. تو مولا نے مجھے فوراً اپنی طرف بلایا, میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا. جو ہی میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو میرے سامنے سے حجابات اٹھ گئے. میں نے کیا دیکھا, تھوڑی دیر پہلے جو اسی میدان عرفات میں لاکھوں کی تعداد میں مجھے حاجی نظر آ رہے تھے, پھر میں نے دیکھا ہزاروں میں سے 10,000 میں سے شاید کوئی ایک حاجی تھا, باقی سب کے سب جانور تھے. میں نے پوچھا مولا یہ کیوں, یہ کیسے؟ امام علیہ السلام نے جو جواب ان کو دیا وہ ہم سب کے لیے بھی ہے. امام علیہ السلام نے کہا جو خدا کی ملاقات کے لیے آتا ہے, جو حج کے لیے آتا ہے, جو واجب ادا کرنا آتا ہے, اور حج ایسا واجب ہے جو جان بوجھ کر اگر حج نہ کرے تو کافر ہو جاتا ہے. یہ وہ واجب ہے, یہ وہ واجب ہے کہ جس کے لیے آپ کے ائمہ اطہار پیدل چل کر جایا کرتے تھے, اور یہ وہ گھر ہے کہ جس کو آپ کے ائمہ نے بار بار بنایا ہے. یہی جب اسی کی حکومت آئی اور اس وقت مکہ پر زبیر, عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تھی, اور پھر شام کے لشکر نے حملہ کیا. آخر کار عبداللہ ابن زبیر کعبہ کے اندر چھپ گیا, اور چونکہ وہاں سے باہر نہیں نکل رہا تھا تو یزیدی افواج نے, شامی افواج نے خانہ کعبہ پر بمباری کی, پتھر مارے, حتیٰ کہ اس کی بنیادیں اکھاڑ دیں اور اس طرح گھر خدا کا گرا دیا. اور پھر لوگوں نے دیکھا, اب چاہے تبرکن یہ جو کچھ بھی تھا, تو لوگ جو ہے جو کچھ بھی تھا, پتھر تھے, جو کچھ بھی تھا, سب کا سب لوٹ کر لے کے چلے گئے. تو اس کے بعد ان نے چاہا کہ وہ گھر دوبارہ اللہ کا بنایا جائے. تو جو انہوں نے بنیاد ڈالنے کی کوشش کی تو اگلے دن کیا دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا اژدہا, بہت بڑا سانپ کوبرا وہ وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا. اب جو بھی کام کرنے جاتا ہے اس میں وہ پھونکارتا ہے اور ہر کوئی ڈر کے مارے بھاگ جاتا ہے. آخرکار بتایا گیا کہ یہ صورتحال ہے, مشورہ کیا گیا, مختلف لوگوں نے آ کے کوشش کی, لیکن وہ سانپ کہیں نہیں جاتا. آخرکار کہا گیا کہ امام سجاد علیہ السلام مکہ بھی آئے ہوئے ہیں, ان کے بغیر اس مشکل کو کوئی نہیں حل کر سکتا. اور پھر جب امام سجاد علیہ السلام کو لایا گیا تو امام علیہ السلام نے کہا اے ظالم, تو نے خدا کے گھر کو برباد کیا ہے, اور لوگ خدا کے گھر کی اموال کو لوٹ کر لے گئے ہیں. جب تک وہ لوٹا ہوا مال واپس نہ آ جائے گا تب تک یہ اژدہا یہاں سے نہیں جائے گا. اور پھر اعلان کیا گیا اور لوگ واپس لے آئے. پھر امام علیہ السلام نے اسی پرانے پتھروں سے, اسی پرانے سامان سے کعبہ کی بنیاد رکھی. اور یہ جو کعبہ آج تک ہے یہ امام سجاد علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیادوں والا کعبہ ہے. اور پھر جب حجر اسود رکھنے کا موقع آیا تو اس وقت پھر انہوں نے کوشش کی کہ خود رکھ لیں, مختلف نیک لوگوں کو لے آئے, لیکن جو بھی رکھتا تھا حجر اسود اپنے مقام پہ نہیں ٹھہرتا تھا. اور آخرکار امام سجاد علیہ السلام آئے اور انہوں نے حجر اسود کو وہاں پہ رکھا جہاں آج موجود ہے. تو واپس چلتے ہیں میدان عرفات میں کہ جہاں پر ظاہری کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ ہیں, حاجی ہیں, لیکن ظاہراً جانوروں کی شکل میں, کیونکہ یہ ہمارا ظاہر انسانوں والا ہے, ہمارا باطن وہ ہوتا ہے جو حقیقت میں ہم ہوتے ہیں. جیسے ہم گناہ کرتے ہیں, جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں, اور روز محشر بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے. یعنی کچھ لوگ روز محشر بندروں کی شکل میں, کچھ کتوں کی شکل میں ہوں گے, کچھ پگز کی شکل میں ہوں گے, مختلف شکلوں میں ہوں گے. انسان اٹھیں گے, جس کے جیسے اعمال اور گناہ ہوں گے اسی طرح ان کو محشور کیا جائے گا, روز محشر اٹھایا جائے گا. اور چونکہ حج بھی ہے وہ منظر پیش کرتا ہے اسی روز محشر کا, دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پر,
اور سب کالے گورے امیر غریب فقیر سب ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، کوئی امیر کوئی غریب، کوئی بڑا چھوٹا کچھ نہیں ہوتا، سب برابر ہوتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے۔ تو چونکہ محشر کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے جو بھی حج پر جاتا ہے تو اس کی حقیقت بھی وہاں عیاں ہوتی ہے۔ اور خود بہت زیادہ روایات ہیں کہ امام زمان علیہ السلام بھی ہر سال حج پر تشریف لے آتے ہیں۔ تو اس لیے خدا ہم سب کو توفیق دے، کوشش کرنی چاہیے ہمیں حج پر جانے کی، اور جب بھی انسان جائے اپنے آپ کو طاہر اور پاک کر کے جائے تاکہ مولا کو وہاں پہ ملنے کی، ملاقات کرنے کی، زیارت کا کہیں سے موقع مل جائے۔ تڑپ ہونی چاہیے، عشق ہونا چاہیے۔ یہ 100% گارنٹی ہے کہ ہر حج پر یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام موجود ہوتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو عاشق امام زمان علیہ السلام کے اور کچھ نہیں تو عشق امام زمان علیہ السلام میں حج پہ چلے جائیں تاکہ وہاں ان کو اللہ کے گھر کی زیارت بھی نصیب ہو اور ان کے امام وقت کی زیارت بھی نصیب ہو۔ تو امام علیہ السلام نے ظاہری سے کہا کہ ظاہری نے پوچھا مولا ایسا کیوں ہے، انسانوں کی بجائے لوگوں کی جانوروں کی شکل کیوں ہے؟ امام علیہ السلام نے 3 باتیں کی اور 3 باتوں کا ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات جو مولا نے کی کہ یہ حج ڈیپینڈ کرتا ہے لوگ کس نیت سے آتے ہیں، یعنی پورے اعمال حج میں لوگوں کی کیا نیت ہوتی ہے۔ نیت کو خالص اللہ کے لیے، للہیت کے لیے نیت کو لے کر جانا، اور وہاں پہ ہر عمل آخر تک رضا الہی کے لیے ہر عمل ہر بات کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات مولا نے فرمائی کہ لوگوں کے اعمال نیت بے شک ٹھیک ہوں لیکن اعمال کی بنیاد عقائد پر ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو، سب کچھ ٹھیک ہو لیکن عقیدہ صحیح نہ ہو تو تب بھی لوگ اسی شکل میں نظر آئیں گے۔ اور تیسری بات امام علیہ السلام نے فرمائی کہ لوگوں کے اعمال تب قبول ہوتے ہیں جب لوگوں کی سوچوں اور دلوں میں ہماری مودت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ تو اب اگر یہ تینوں چیزیں حج پہ انسان لے کر جائے، مودت محمد وآل محمد، خالص عقائد، سچے عقائد، پکے عقائد اور خالص نیت، تو تب انسان انسانی شکل میں خدا کے گھر کا طواف بھی کرتا ہے، اور بعید نہیں ہے کہ اس کو وہاں پہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔ 2 سال پہلے ہم حج پہ گئے تو یہ رمی جمرات جہاں شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں، تو ایک خاتون گم ہو گئی اور بائی چانس اس کے پاس فون بھی نہیں تھا، اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، تو ہم پریشان ہو گئے۔ بہرحال امام زمان علیہ السلام سے توسل کیا کہ مولا تو ہماری مدد کر، اور اس خاتون کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کر۔ بہرحال پھر ہم نے کچھ 3-4 ٹیمیں بنائی، اور 5 منٹ نہیں گزرے تھے کہ وہ خاتون مل گئی۔ ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو امام زمان علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا؟ تو اس خاتون کے یہ الفاظ تھے کہ انہی نے مجھے ہدایت کی کہ جا کے اس مینار کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، حج مقام عرفان ہے، حج مقام نور ہے، حج مقام ہدایت ہے، حج مقام ولایت ہے، حج مقام سعادت ہے، حج مقام معراج ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان بلندیوں کو چھوتا ہے، جہاں انسان خدا کے بہت قریب ہوتا ہے، جہاں انسان اپنے مولا کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے ہمیں اپنے آپ کو اس سفر پر لے جائیں جس سفر پر امام سجاد علیہ السلام 25 سال پیدل جاتے رہے۔ لیکن عزیزان گرامی، خدا نے جس طرح عظمتوں سے نوازا اس گھرانے کو، اسی طرح آزمائشیں بھی۔ یا آپ کے مولا جب مدینہ سے چلے تھے جوان تھے، اور جب کربلا میں بھی تھے تو جوان تھے، بیمار بھی نہیں تھے، لیکن بیمار کربلا کے نام سے کیوں مشہور ہو گئے ہیں؟
وہ کون سی بیماری تھی جس نے سید سجاد کو چند گھنٹوں کے اندر مولا کی قبر جھکا دی، مولا کی ضعیف کر دیا، مولا کے بال سفید ہو گئے؟ وہ چند گھنٹے عصر عاشور سے شام غریبہ تک جس نے سید سجاد کو بیمار بھی کر دیا، جس نے سید سجاد کو ضعیف بھی کر دیا۔ کچھ لوگ ہیں کائنات میں، دنیا میں، جو بہت روئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور مولا کی جدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی فاطمہ، شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ ٹوٹل 18 سال کی ایج تھی اور بابا کے بعد 3 ماہ تک زیادہ سے زیادہ زندہ رہی ہیں، تو کس طرح زیادہ روتی رہی ہیں؟ فاطمہ تو زہرا کا رونا اس دن سے شروع ہوا جس دن امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، اور آج تک بی بی رو رہی ہے۔ آپ رو کے چلے جاتے ہیں، لیکن فاطمہ تو زہرا آپ کے آنسو جمع کرتی رہتی ہے۔ ان آنسوں کو دیکھ دیکھ کے فاطمہ تو زہرا بہن کیا کرتی ہے، عزیزانو، امام سجاد علیہ السلام بہت رویا کرتے تھے۔ مولا کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہے ہیں اور مسلسل روتے رہے ہیں، اور کسی نے کہا سید سجاد سے، مولا آپ تو بہت رو چکے، اب تو رونا بند کر دیجئے۔ امام علیہ السلام نے کہا، من حال تو نے انصاف نہیں کیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف جدا ہوا تھا، 11 بیٹے پاس موجود تھے، لیکن یعقوب اتنے روئے کہ یعقوب کی بینائی چلی گئی۔ اے میرا حال، میرے تو ایک ہی دن میں 18 یوسف چلے گئے۔ کہا مولا صبر کرنا، آپ کے 18 یوسف چلے گئے تو یہ جہاد و شہادت، یہ تو آپ کا خاندانی ورثہ ہے۔ سید سجاد نے کہا، من حال، ہاں شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن پھوپھیوں کا، وہ بہنوں کی چادریں لٹتے ہوئے دیکھنا، بن پلان اونٹوں کے سوار ہونا، شہر بہ شہر پھرایا جانا، یہ تو ہمارا ورثہ نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کے آنسوں کو قبول کرے۔ عزیزانو، یہ بہت بڑی نعمت ہے غم حسین میں آنسو بہانا۔ جو شخص روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے، سید سجاد کے غم میں رونا، اس امام کے غم میں رونا جس نے کربلا کو زندہ کیا، جس نے اپنے مظلوم بابا کے ناحق خون کو زندہ کیا، وہ سید سجاد جس نے عبادت کو زینت دی، وہ سید سجاد جس نے سجدوں کو زینت دی۔ اے عزیزانو، وہ امام جس کی سنت ہی رونا ہے، آج دل بہا، دل کھول کے آنسو بہا، جتنا بلند گریہ کر سکتے ہو کر لو، اس لیے کہ سید سجاد بازاروں میں روتے رہے، درباروں میں روتے رہے۔ جب بھی مولا کا گزر کبھی کہیں سے ہوتا، کسی قصاب کی دکان سے گزر ہوتا، اور پوچھتے، اے قصاب، جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا تو تو نے اسلامی سنتوں کا خیال کیا تھا؟ اور وہ کہتے تھے، ہاں مولا، آپ کے نانا کے فرمان کے مطابق میں نے پانی پلا کے ذبح کیا۔ امام کا منہ ہو جاتا ہے کربلا کی طرف اور کہتے، ہائے حسین، آئے میرے مظلوم بابا، آپ 3 دن کے پیاسے تھے،
شمر نے آپ کو ذبح کیا. اے عزادارو یہ ملعون ہے ولید بن عبد الملک جس نے آپ کے مالک کو زہر دی. اے عزادارو جب مالک کو زہر دی گئی مولا تو کربلا کے بعد پہلے ہی بہت ضعیف تھے, بہت بیمار تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی کس حال میں مولا زندہ رہے, لیکن جب زہر ملی ہے مولا نے تڑپنا شروع کیا. کبھی دائیں طرف کروٹ بدلتے, کبھی بائیں طرف. اسی حال میں امام سجاد نے بیٹے باکر کو بلایا, کہا میرے لال میرے غریبا. اے عزادار امام سجاد کے قریب آئے جب امام باکر علیہ السلام. امام سجاد کہتے ہیں باکر مجھے زہر مل گئی ہے, باکر میرا آخری وقت قریب ہے. باکر جب بھی کوئی باپ کو اللہ بیٹا دیتا ہے بچے دیتے ہیں. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں باپ خوش ہوتے ہیں بچوں کو سینے پہ سلا کے, باپ خوش ہوتے ہیں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے, کندھوں پہ بٹھا کے. میرا لال باکر جب تو چھوٹا تھا میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, میری کمر زخمی تھی, میرا سینہ دکھتا تھا. باکرا آج میرے سینے پر لیٹ جا. اے عزادارو جناب امام باکر علیہ السلام بابا کے سینے پہ لیٹے ہیں. اسی حال میں آپ کے مولا سید سجاد نے وصیت کی ہے, کہا میرے لال میرے شیعوں کو میری وصیت بتانا. کہا بابا کون سی وصیت ہے؟ امام سجاد کہتے ہیں باکر میری پہلی وصیت یہ ہے میرے شیعوں کو کہنا جب بھی کوئی شخص غریب ہو لاوارث ہو اس پہ ظلم نہ کرنا. میری دوسری وصیت جب بھی کوئی یتیم ہو چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے تماچے نہیں مارنے, اسے تانے نہیں دینے. تیسری وصیت امام سجاد کہتے ہیں میرے شیعوں سے کہنا جب کوئی سائل گھر پہ آئے سوال کرے اسے خالی نہ لوٹانا. اے عزادار امام باکر پوچھتے ہیں بابا آپ کی وصیت بجا میں آپ کے شیعوں کو ضرور بتاؤں گا, لیکن بابا اتنا تو بتائیے یہ جو پہلے آپ نے کہا جب کوئی غریب ہو اس پہ ظلم نہ کرنا, یہ آپ نے کیوں فرمایا ہے؟ سید سجاد رو کے کہتا باکر میرے شیعوں سے کہنا ہم لاوارث تھے, ہم غریب تھے, ہم رسول کی اولادیں تھے. کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک لوگ ہمیں لاوارث سمجھ کے ظلم کرتے رہے. اور دوسری بات 36 شہروں سے ظالموں نے ہمیں گزارا. میرا لال آپ کی پھوپھی سکینہ ان 36 شہروں میں نہ جانے کتنے بازار آئے ہیں, لیکن کوئی بازار ایسا نہیں گزرا جس میں سکینہ میں شمر نے تماچے نہ مارے ہو, شمر نے جھڑکا نہ ہو. بیٹا تیسری وصیت امام باکر علیہ السلام کہتے ہیں جی بابا اے اللہ دارو مولا کہتے ہیں ان 36 شہروں میں کئی چوک آئے ہیں, ہر چوک میں ہر بازار سے جب تماش بھی آتے تھے سجاد میری بہنیں میری ماں میری پھوپھیاں ہر چوک میں سوال کرتے
ہوتی تھی چادر کا، لیکن کسی نے ہمیں چادر نہ دی۔ اجرکم اللہ۔ اے عزادارو، امام علیہ السلام کی وصیت ختم، ادھر سے مولا کی ایک ناکہ ہے۔ عجیب ہے عزادارو، جب بھی کوئی قدرتی آفات آتی ہے جانور پہلے سمجھ جاتے ہیں۔ ادھر مولا کو لہر ملی ہے، امام سجاد علیہ السلام کی ناکہ نے فریاد بلند کی ہے۔ جب ناکہ کی فریاد آئی ہے، سید سجاد نے بیٹوں سے کہا بیٹا جاؤ اس ناکہ کو پانی پلاؤ۔ سجاد نہیں چاہتا سجاد کے در پہ کوئی جانور پیاسا مرے۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے میرے بابا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا؟ جناب فاطمہ کبریٰ سامنے آئی ہے، امام حسین علیہ السلام کی بڑی بیٹی اور جناب امام باقر علیہ السلام۔ اب پوچھا مولا کیا چاہتے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے کہا مجھے بستر سے اٹھا کے اسی طرح زمین پہ لٹا دو اور جس طرح آخری وقت میں میرا بابا حسین کو لٹایا گیا تھا۔ اے عزادارو، جب امام سجاد کو لٹایا گیا اس وقت امام کی فریاد بلند ہوئی، ہائے میرا مظلوم بابا، بابا تو ذبح ہوتا رہا اور میں تیری مدد نہ کر سکا۔ اس کے بعد مولا کی روح نے پرواز کی۔ امام سجاد علیہ السلام کو جب بیٹا باقر غسل دینے لگا، جناب فاطمہ کبریٰ کہتی ہے باقر لال میرے بھائی سجاد کو خیال کر کے غسل دینا، سجاد کا گلا بھی زخمی ہے، کمر بھی زخمی ہے، اس کا پاؤں بھی پیڑیوں سے زخمی ہے۔ اے عزادارو، جب جنازہ تیار ہوا آپ سب جانتے ہیں جس شخص کی بیٹیاں ہوں جب جنازہ اٹھتا ہے بیٹیاں جنازے سے چمٹ جاتی ہے۔ امام سجاد کی 4 بیٹیاں تھی، اب جو ہی جنازہ اٹھنے لگا بیٹیوں نے بابا کا جنازہ پکڑا۔ ایک مولا کی چھوٹی سی بیٹی تھی جناب فاطمہ، فریاد کر کے کہتی ہے بابا میں یتیم آ گئی، بابا مجھے نہیں معلوم یتیم کیسے ہوتے آئے، مجھے نہیں معلوم یتیم کیسے روتے آئے۔ بعید نہیں ہو اس وقت وہ بی آئی ہوں جس کو سید سجاد نے شام کے قید خانے میں دفن کیا تھا، اور آگے جناب سکینہ نے امام سجاد کی اس بیٹی سے کہا فاطمہ آؤ میں بتاتی ہوں یتیم کیسے ہوتے آئے، یتیموں کے بابا کیسے جدا ہوتے آئے، یتیموں کو کس طرح دشمن حملہ کرتے ہیں اور تماچے مارتے ہیں۔ ماتم سجاد یا مظلوم یا مظلوم یا مظلوم۔ معصومین علیہم السلام، شہداء کربلا و سرائے کربلا، خصوصاً بیمار امام سید سجاد کی روح مبارک کی تشریف آوری کے لیے بابا سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم سب کے آقا مولا امام زمان علیہ السلام کے جل ظہور اور صحت سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پاک سے ایک نورانی
آیت کا انتخاب کیا ہے آج کی گفتگو کے لیے. انشاءاللہ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کے قلوب اس نورانی ذکر سے منور ہوں گے اور زبان ذکر محمد و آل محمد سے معطر ہوں گی. اس آیت کریمہ میں بات ایک گھر کی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی اس مجلس کی مقبولیت کے لیے مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے رزق روزی میں اضافے کے لیے ہر قسم کی آفات بلیات مصیبتیں پریشانی بیماریوں سے محفوظ و معمون رہنے کے لیے بابا سے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. چار دم شب جمعہ شب رحمت شب امام سبحان اللہ السلام ہے. تمام حاضرین مومنین و مومنات کے محرومین کے لیے خصوصاً مومنین و مومنات میں آج کے اس مجلس و نظر و نیاز کے اہتمام کے لیے ان کے سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ. اللهم اغفر للمؤمنات والمسلمين والمسلمات مرحومین کے علو درجات کے لیے بابا سے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد. استغفر الله واسأله التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلى. سجاد میرا بیٹا خدا آپ کو شفاء کاملہ و عاجلہ دے. اگر کوئی خواہش ہو تو اپنے بابا کو بتاؤ. اگر کوئی خواہش ہو, if you have any wish, ask me. Let me know what is your wish. I will try to fulfill. بہت ہی خوبصورت جواب ہے امام سجاد علیہ السلام کا. اگرچہ بچپنا ہے, اگرچہ مریض تھے, تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں بابا جان الحمدللہ صحت بھی اسی کی دی ہوئی ہے, بیماری بھی اسی کی دی ہوئی ہے. بس اتنی سی خواہش ہے, ایک خواہش ہے. کیا؟ کہ زندگی بھر اللہ کی قضا و قدر کے علاوہ کوئی خواہش میرے اندر نہ ہو. اگر آپ سوئے نہیں تو صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بہت بڑا پیغام ہے, بہت بڑا میسج ہے مولا کی اس جملے کے اندر کہ زندگی بھر, اور وہ گھر اس کا ہے جس کا کوئی گھر نہیں, وہ جو لا مکان ہے, وہ جو زمان سے پاک ہے, زمان سے, مکان سے, وجود سے, وہ جو کہیں بھی نہیں اور وہ جو ہر جگہ ہے.
وہ جو ذہنوں میں بھی نہیں آ سکتا، سوچوں میں بھی نہیں آ سکتا، لیکن پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہارے دلوں میں بستا ہوں، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بس معلوم ہوتا ہے جو اس سے عشق کرتا ہے وہ اس کے قریب ہوتا ہے، اور جو اس کو نہیں چاہتا وہ اس کو نہیں چاہتا۔ بس بات چاہتوں کی ہے، بات خواہشات کی ہے۔ تو بات جب چاہت اور خواہش کی آئی ہے تو ہمارے چوتھے امام امام زینul علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے تو آپ بیمار ہوئے ایک مرتبہ، تو امام حسین علیہ السلام بیٹے کے پاس آئے اور کہا